السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اس بادشاہ کا واقعہ بتا رہا ہوں جس کی 1300 سال عمر گزری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے 1300 سال عمر عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اس 1300 سال میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا کچھ حاصل ہو جائے گا کہ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس میں ایک بات قابل غور ہے، جن کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کہیں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر بیابان میں پہنچے جہاں آپ کو ایک بہت خوبصورت گنبد نظر آیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دیکھا، یار کتنا خوبصورت گنبد ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اتنے میں گنبد سے آواز آتی ہے، اے دانیال ذرا ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام گنبد کے قریب گئے، دیکھا بہت اچھا گنبد ہے۔ پھر آواز آئی، اس گنبد کے اندر آ جاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام گنبد کے اندر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا، گنبد کے اندر ایک بہترین عمارت ہے۔ گنبد کے اندر ایک شاندار اور بہترین عمارت ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو ہے گنبد کے اندر گئے، آپ نے دیکھا گنبد کے اندر ایک اچھی عمارت ہے، اس کے بیچ میں ایک تخت پڑا ہوا ہے اور اس پہ ایک بڑی سی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تخت ہے، اس پر لاش پڑی ہوئی ہے۔ آواز دینے والے نے کہا، اے دانیال تخت پر آ جاؤ۔ جب تخت پر حضرت دانیال علیہ السلام پہنچے تو پھر آواز آئی، اے دانیال یہ دیکھو، جو اس لاش کے پہلو میں تلوار پڑی ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑی تلوار ہے اور اس پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اے دانیال علیہ السلام، میں اپنے وقت کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بادشاہت سے نوازا، عزت دی، تخت دیا، تاج دیا، حکومت دی، سرمایہ دیا، نوکر چاکر دیے، غلام دیے، لونڈیاں دیں، سب کچھ میرے پاس تھا، بہت بڑے سرمایہ کا میں مالک تھا۔ آگے لکھا تھا اس میں، اے دانیال میری عمر 1300 سال ہوئی تھی اور میں اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ میں نے 12,000 شادیاں کی۔ کتنی؟ 12,000 شادیاں کی، 8,000 میرے بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کر رکھا تھا، اتنا مال میرے پاس تھا کہ جو شمار میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا مال میرے پاس تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دی اور الٹا اپنے آپ کو میں نے خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پہ لکھا تھا، اے دانیال علیہ السلام، اللہ نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اور وہ مجھے سمجھاتے رہے، بہت سمجھایا۔ جب میں نہ سمجھ سکا اور میں نے ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا، ہر معاملے میں ان کو میں نے ذلیل رسوا کرنا چاہا، تو پھر انہوں نے مجھے بد دعا دی اور انہوں نے مجھے قحط سالی کی بد دعا دے دی۔ میرے پاس میرے تمام بیٹے، میرے غلام، لونڈیاں، بیویاں سب موجود تھے، پیسہ تھا، تخت تھا، تاج تھا، میں سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ میں سوچا تھا کہ سب سے بڑا میں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بد دعا دی اور دعا قحط سالی کی ایسی دی کہ میں قحط سالی میں مبتلا ہو گیا۔ 7 دن گزر گئے۔ جب 7 دن گزر گئے دانیال علیہ السلام، تو قحط سالی ایسی ہوئی
کہ جو کھانے کے لیے تھا وہ بھی مٹی بن چکا تھا۔ اب ہمارے پاس نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ میں نے دوسرے ملکوں کو حکم جاری کر دیا کہ وہاں سے وہ میوے، غذائیں، اناج، گندم سب ہمارے پاس لائیں۔ کہا دانیال علیہ السلام میرے حکم پر دوسرے ملکوں سے اناج آنا، گندم آنا، میوے آنے شروع ہو گئے، لیکن جیسے ہی میرے ملک کی حد میں وہ اناج لے کے پہنچتے تو وہ اناج مٹی بن جاتا، جو میوہ لے کے آتے وہ میوہ مٹی بن جاتا، جس چیز کو بھی ہمارے پاس لاتے وہ سب کا سب مٹی بن جاتا۔ اے دانیال علیہ السلام، انہوں نے لاکھ کوشش کری کہ دوسرے ملکوں سے اناج لائیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور 7 دن کا جب فاقہ ہوا تو میرے بچے، میری بیویاں، میرے نوکر چاکر وہ سب بھاگ گئے، اور میں یہاں بھوکا محل میں تڑپنے لگا، بہت خطرناک بھوک، میں تڑپنے لگا، بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ اے دانیال علیہ السلام، ایک شخص اس راستے سے گزرا جس کے ہاتھ میں چند اناج کے دانے تھے اور وہ کھاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو اس کے بدلے میں بہت مقدار میں موتی لے لے، ہیرے جواہرات لے لے، لیکن یہ دانے مجھے دے دے۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ کھاتا ہوا میرے سامنے سے گزر گیا، اور پھر میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اے دانیال علیہ السلام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چکر میں جو بھی پڑا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق سے، اولاد سے، دولت سے، پیسے سے نواز دے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس تکبر کرنے والے کا انجام میری طرح ہوگا۔ اگر وہ اکڑے گا تو اکڑنے والے کا انجام میری طرح ہوگا، اور اگر وہ گھمنڈ کرتا ہے تو گھمنڈ کرنے والے کا انجام میری طرح ہوگا، وہ بھی ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اے دانیال علیہ السلام، اس کو چاہیے کہ جب اللہ دولت دے، پیسہ دے، رزق دے تو اس کے بدلے میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ناشکری دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے، آپ کے پاس پیسہ آ جائے، آپ کے پاس روپیہ آ جائے، آپ کے پاس اولاد ہو، آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ سرمایہ دیا ہو، تو آپ گھمنڈ مت کر لینا، یہ چند منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ جسے چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ تو دوستو، اگر پیسہ آئے، دولت آئے، کچھ بھی آپ کسی علم آ جائے آپ پر، یا آپ کسی بھی عہدے پہ فائز ہو جاؤ، تو اپنے آپ پر کبھی گھمنڈ تکبر مت کرنا، بلکہ اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے رہنا، اور اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے رہنا، کیونکہ جب کوئی رب کی نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نعمتوں کے دسترخوان وسیع فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نعمتوں کے انتظام پیدا فرما دیتا ہے، اس کی رزق میں، دولت میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ سب رب کا ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔